ان کو میرا صرف اتنا پیغام ہے، اگر ان کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں یاد ہیں، اور ان کو ہو سکتا ہے پچھلی 10 20 30 40 سال پرانی چیزیں یاد ہوں، ہمیں 5000 سال پرانی ہسٹری بھی یاد ہے ان کی۔ حالیہ دنوں میں جو نائب وزیر اعظم ہے افغانستان ملا عبداللہ، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بے عزت دشمن قرار دیا اور کہا ہے کہ افغانستان ہر چیز یاد ہے۔ میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا اس قسم کے جو بیانات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سرحدی اسلام کی اور سفارتی پالیسی کی یہ سنگین چیلنج بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور کیا وزارت داخلہ اس تنقید کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ اور آخری چیز، کیا اس پر کوئی عملی رد عمل وزارت داخلہ کی طرف سے پاکستان کی طرف سے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سر ملا برادر ہاں، انہوں نے بالکل کہا ہے، ان کو میرا صرف اتنا پیغام ہے، اگر ان کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں یاد ہیں، اور ان کو ہو سکتا ہے پچھلی 10 20 30 40 سال پرانی چیزیں یاد ہوں، ہمیں 5000 سال پرانی ہسٹری بھی یاد ہے ان کی۔ تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ ان دہشت گردوں کو لگام دیں، اور جو بیسک چیز ہم ان سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں، ورنہ اگر ہسٹری میں گئے تو پھر بڑا کچھ ان سب کا ہمارے پاس موجود ہے۔ محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے اندر جس طرح بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا معاملہ، تو گورنر راج کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، کیا ایسے ہی کچھ وجوہات ہیں جن پر حکومت سوچ رہی ہے؟ اور دوسرا ایک نوٹیفیکیشن جس کے حوالے سے حکومتی ذمہ داران تحقیق کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بہت سی چیز چل رہی ہے جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کون سا نوٹیفیکیشن؟ اچھا، ان کو تھوڑے دن ذرا کرنے دیں، میری بات سنیں۔ ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہوئی ہے، یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے، ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے، اس میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں، وہ یہ تو نہیں ہے بٹن دبائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آ گیا چیز۔ ہماری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے، ابھی ان کے ججز کے لیے عدالت، گھر، سب کچھ ایک پورا سسٹم بننا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہ چیف کا بھی ایسے کرے، ان کو اچھا ہے، ان کو جو چند ایک لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے لگی رہنے ہیں۔ آخری تو کے پی کی گورنمنٹ دے آر پروٹیکٹنگ، آپ نے نوٹیفائی کیا کچھ کیمپوں کو لیکن وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس میں کچھ طرح سے وضاحت؟ وہ یہ کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا لیکن وہ ابھی تک آپریشنل ہیں، اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے لگے ہیں تاکہ یہ وہ کیمپس بند ہوں۔ اور اس ٹائم پہ ہمارا صرف ایک، اب جو نئی ہم اس ہفتے سے شروع کرنے لگے کیمپین، اس میں ہمارا صرف فوکس ایک چیز کے اوپر ہے کہ جتنے افغانس کے پی کے میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں، ان کو ہمیں ہر صورت پہ واپس بھیجنا ہے تاکہ یہاں سے ہم انلیگل افغانس کو باہر نکالیں۔ محسن صاحب، یہی میرا کوشچن بھی تھا کہ آپ نے صحافیوں پہ کچھ بات کر دی، لیکن جو سیاسی جماعت خاص طور پر ایک انڈیا سے بھی انہوں نے مہم اسٹارٹ کی ہوئی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیونکہ موجود تو وہی ہیں فیک نیوز کے، اور ان کی طرف سے پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں لندن سے، بھارتی میڈیا سے اور دیگر ممالک سے، ان کے خلاف آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے حوالے سے جہاں سے جڑ ہے ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ اور جو جیسے آپ نے کہا کہ آپ انفارمیشن برسٹل کے ساتھ کوئی کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اس کے میں کیا آپ کا کریک نہیں، میں آپ کو صرف بتا دوں، یہ پھر میں یہ آپریشن کریک ڈاؤن نہیں ہے، یہ صرف جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں نے مثالیں بھی اس لیے آپ کو دی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی، پہلی بات۔ جہاں تک رہی بات سیاسی جماعت کی، اس پہ میری ذاتی رائے کچھ اور ہے، اور اوور آل میرے خیال میں جو بھی فائنل ڈیسیژن ہوگا، میں تو چاہتا ہوں کہ بالکل جو لوگ جتنے ایکسپوز ہوں اچھا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ایک ملک کی انٹیگریٹی، ملک کی اسلامیت کے لیے ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ کبھی دشمن کے ساتھ جا کے نہیں ملتے۔ تو میری ذاتی رائے تو یہ بالکل لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اور بالکل ہونے نہیں، تاکہ دوسری طرف سر لیکن یہاں پر سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ جو قومی ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھارت کو شکست دی، پاکستان کو آج کے مقام پہنچایا، فیلڈ مارشل، اب میں آ رہا ہوں ان کی ذات کے اوپر، اب میں آ رہا ہوں اس کے بعد اب رہ گئی اسٹیٹ کی بات۔ اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے، وی ول ناٹ اسپیئر دیم۔ اور ابھی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں، کل پرسوں میں کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے
جنرلز کے متعلق کر رہا ہے، تصویریں لگا کے کر رہا ہے، یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا.